اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے بتاؤں تو اور اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ سامنے اگر پانی کی بوتل پڑی، یہاں نہیں، سامنے پانی کی بوتل ہے، میں اگر کسی سے کہوں کہ پانی کی بوتل دو، ہو سکتا ہے اس کے ایگو کو ہرٹ، یار مجھے سب کے سامنے پانی مانگ، لیکن میں جیسے خاموشی سے یہاں سے اٹھوں پانی کی طرف بڑھوں گا، 2-4 لوگ بھاگیں گے پانی کا پکڑ، حضرت ہم دے رہے ہیں، حضرت ہم دے رہے ہیں. پتہ چلا جب آپ اپنے آپ کو بالکل چھوٹا سمجھنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دینا شروع کرے گا. یہ مینٹلٹی بنائیں. اسی لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گھر میں انٹر ہوتے تو آرڈر نہیں کرتے تھے کہ پانی لاؤ، ٹھنڈا لاؤ، یہ لوگ کچھ نہیں، اپنا کام حضور اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ لائف میں اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں. خود کو کچھ نہ سمجھیں، ایک آرڈینری انسان سمجھ کر اپنی روٹین کو ایک آرڈینری انسان جیسی آپ گزارنے لگیں. ہوں گے بہت کچھ، لیکن آپ کی لائف کا اثر انسان کی زندگی پر اتنا ہوگا کہ پہلے اگر آپ کی عزت کا گراف اتنا ہوگا نا تو آپ نارمل روٹین کے ساتھ آئیں گے تو آپ کی عزت کا گراف آسمان تک پہنچ جائے گا. اس کو ایک اور طریقے سے میں سمجھاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء شب معراج وہاں تک پہنچے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن غریبوں کے ساتھ کھانا، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا، غریبوں کے ساتھ اٹھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نتیجہ کیا ہوا کہ پھر ان لوگوں کی سچویشن یہ ہوئی کہ حضور نے نہیں فرمایا کہ مجھ پر جان قربان کرو، وہ جان لٹانے کے لیے تیار ہو. تو آپ کبھی بھی اپنے ایمپلائی کے ساتھ کبھی بیٹھ کر یار تم کو میرے ساتھ کھانا کھانا پڑے گا، کبھی آپ ایمپلائی کو کر کے دیکھیں. آپ کے گیٹ کیپر کو آپ کہیں کہ آج تجھے کھانا میرے ساتھ کھانا ہوگا، یا تیرے گھر سے جو تو کھانا لایا ہوگا نا میں اس کو تیرے ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤں گا. خدا کی قسم وہ رات بھر آپ کے لیے دعائیں کرے گا کہ کیا میرا سیٹ ہے، کیا مجھے میرا باس ملا، یار ایسا باس تو مل نہیں سکتا. ہم ایگو سے تھوڑا سا باہر آ جائیں، یہ بہت ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو سیکنڈ جو رکاوٹ ہے وہ ایگو ہے، فرسٹ ہے اینگر. تیسری چیز جو ہمارے لیے ترقی میں رکاوٹ ہے وہ ہے کلیم. ہمیشہ کسی نہ کسی پر الزام، یہ ساری چیزیں کلیم کرنا، کسی نہ کسی کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ شکایت کرنا، یار یوں ایسا یوں یہ کرتے رہنا. آدمی ریگولر شکایت کرتا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں، ایک ایمپلائی ہے آپ کے یہاں، وہ بہت اچھا کچھ کام کیا، نہیں تو آج لیٹ آیا تھا، اچھا تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے، اچھا تو یہ کیوں کر رہا ہے. اب دن میں آپ 25 مرتبہ اس کو ٹوکیں گے نا، آپ کی عزت نہیں رہے گی. یہ کلیم آپ کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو اب اس کی جگہ پر کیا کرنا چاہیے؟ انکریج کرنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. دیکھ بیٹا تو آیا ہے نا آج لیٹ، کل مت آنا، پیار سے خیال رکھ بیٹا تھوڑا سا ٹائم کا. آپ دیکھیے، میں صرف تحدیث نعمت کی خاطر بتاتا ہوں، میرے یہاں بامبے میں جتنے بھی میرے انسٹیٹیوٹ، ممبئی کی بات کر رہا ہوں جو برابر میری نگرانی، یہاں پر بھی سب الحمدللہ چل رہے ہندوستان بھر کے اندر. میرے یہاں جو ایک بار جوائنٹ ہوتا ہے وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا، بالکل نہیں. کیونکہ دیکھیے یاد رکھیے، 2 چیزوں کو آپ کو خیال رکھنا ہے ایمپلائی کے سلسلے میں. 2 چیزوں کو، ہم علماء کو ایمپلائی نہیں سمجھتے، انہیں ٹیچر سمجھتے ہیں، لیکن ایک جنرل ورڈ کے اعتبار سے کہ جو آپ کے انڈر میں کام کرتے ہیں ان کو آپ 2 چیز دیجیے. نمبر 1 رسپیکٹ، نمبر 2 ان کی ضرورت پوری کیجیے. آپ ان کو رسپیکٹ دیں گے اور ان کی ضرورت پوری کریں گے، وہ کبھی آپ کے پاس سے نہیں جائے گا اور ہمیشہ آپ کا رسپیکٹ کریں. تو ہمیشہ کلیم کرنا، ہمیشہ کلیم کرنا، ہمیشہ کلیم کرنا، یہ بھی ترقی کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں چوتھی چیز کی طرف اگر ہم آئیں تو بلیم. یہ کام تیری وجہ سے خراب ہوا، تجھے کچھ آتا نہیں ہے. یہ بھی وہ چیز ہے
جو انسان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے۔ ایک انسان کو خود کلیم اور بلیم سے بچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، جیسا کہ میں نے حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو ہم بلیم کرنے کی بجائے، ایکسکیوز پیدا کرنے کی بجائے، کلیم کرنے کی بجائے ہم بہتر سے بہتر کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العظیم آپ دیکھیں گے کہ آپ جو گروتھ کرنا چاہتے ہیں، جو ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ ترقی کی طرف انشاءاللہ کامزن ہو جائیں گے۔ یہ ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ سب ختم ہم نے کرنا ہے۔ اور جب قرآن نے کہہ دیا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو نہیں ملتا مگر وہی جس کی وہ کوشش کرے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جو وہ کوشش کرے گا اس کی کوشش کا بدلہ اسے دکھایا جائے گا۔ تو یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہم جو ہے بلیم، تیری وجہ سے یہ کام خراب ہوا، یوں ہوا، یہ سب چیزیں ہماری لائف میں سے ہم کو نکالنی ہوں گی۔ اور جب تک کہ ہم ان چیزوں سے اپنے رشتے کو نہیں توڑیں گے اس وقت تک ہم گروتھ نہیں کر سکتے، ترقی نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سوچ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اس کو بالکل صاف ستھری بنائیے۔ ترقی میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا، وہ یہ بھی ہے کہ انسان کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے۔ اب اس کو نیگیٹو سوچ کو میں آپ کو بتاؤں، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کا دھندا خراب کرنا، کسی کی ویلیو خراب کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ اگر یہ تھاٹ کسی کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے، یہ تھنکنگ کسی کی بن جائے، تو یہ اس کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا بھلا چاہو بھلا ہوگا، بھلا چاہو بھلا ہوگا۔ آپ کسی کی ترقی کے سلسلے میں، یہاں میں بڑی پیاری حدیث آپ کو میں سناتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سب سے آخر میں آئے گا اور سب سے پہلے چلا جائے گا، جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اینڈ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ بار بار دیکھ رہے تھے کہ کون لاسٹ میں آتا ہے اور پہلے چلا جاتا ہے۔ ایک صحابی آئے، اینڈ میں بیٹھے، محفل ختم ہوئی، فوراً سب سے پہلے نکل گئے۔ انہوں نے ان کو بالکل مارک کر لیا، ٹارگٹ بالکل، ہاں یہی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل دوبارہ سجی، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، ایک شخص آئے گا، آخر میں بیٹھے گا اور محفل کے اختتام پر سب سے پہلے چلا جائے گا، جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ وہ محفل میں بھی وہی لاسٹ میں آئے اور پہلے چلے گئے۔ تو اس طرح سے 3 مرتبہ محفل میں وہ لاسٹ میں آئے اور پہلے چلے گئے، اور تینوں مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب جب وہ جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس صحابی سے عرض کیا کہ یار میں تمہارا یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو خوش ہو گئے۔ اور ویسے بھی آج بھی میں آپ کو بتاؤں، عربوں کی مہمانی بڑی زبردست ہوتی ہے، بڑی زبردست۔ آج مدینے میں چلے جائیے، ننھے ننھے بچے دسترخوان پر افطار کے لیے رمضان کے اندر آپ کو کھینچتے نظر آئیں گے، بڑی مشہور ہے۔ تو خوش ہو کے کہا یار بالکل ویلکم، آپ میرے گھر آئیں، بہت خوشی کی بات ہے، آئیے۔ گئے، اب مہمان تھے تو مہمان کے ساتھ کھانا، مہمان کے ساتھ رہنا اور رات کو مہمان کے ساتھ سونا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان میں ایسی کیا چیز ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے اسے دیکھا جنتی کو دیکھا۔ اب وہ 3 دن 3 رات ان کے ساتھ رہے۔
تو عبادت کے معاملے میں ان سے بہتر دوسروں کو دیکھا تھا انہوں نے. تو کوئی ایسی خاص چیز انہوں نے نہیں دیکھی. 3 دن کمپلیٹ ہوئے، اس لیے کہ سنت کے اعتبار سے کسی کا مہمان آپ 3 دن بن سکتے ہیں، اور مہمان کا جو حق شریعت کے اندر رکھا گیا ہے وہ 3 روز کے لیے. اگر کوئی زیادہ رہتا ہے اور کوئی ان کی خاطر تواضع کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو یہ ثواب کے اندر شامل ہوگا. تو 3 دن ختم ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یار مجھے اجازت دو، میں جا رہا ہوں. کہا بہت اچھا، ٹھیک ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یار میں نے تمہاری 3 دنوں رات کو دیکھا، کیا یہی تمہاری لائف ہے، یہی ریگولر تمہاری روٹین؟ بولے ہاں میری یہی روٹین ہے. جو تم نے دیکھا ایسا نہیں کہ کوئی اسپیشل میں تمہارے جانے کے بعد کوئی الگ کچھ کرتا ہوں، نہیں، یہی مختصر رات کی عبادت ہے، یہی دن میں وقت گزارنا ہے، یہ ساری چیزیں بس جو تم نے دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ تم یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک شخص آئے گا، سب سے آخر میں بیٹھے گا اور محفل کے ختم ہوتے ہی پہلے چلا جائے گا. جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا، اور 3 مرتبہ تم ہی آئے تو میں نے سوچا کہ ذرا معلوم تو کروں، دیکھوں تو صحیح کہ تم کرتے کیا ہو کہ جس کی وجہ سے حضور نے یہ فرمایا. تو اس لیے میں 3 دن تمہارا مہمان بنا. اب وہ صحابی کہتے تم نے جو دیکھا نا وہی میں کرتا ہوں، کہ مجھے نہیں معلوم کہ حضور نے ایسا کیوں فرمایا، پھر بھی میں سوچتا ہوں. کچھ دیر سوچ کر کے انہوں نے کہا، اب سن لیجیے، اس کو ذہن میں محسوس کر لیجیے. انہوں نے کہا میری ایک عادت ہے، شاید ہو سکتا ہے حضور نے اس لیے کہا ہو، میری ایک عادت ہے کسی مسلمان کو خوش دیکھتا ہوں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے اور خوشیاں عطا فرمائے.